إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك الأمير المؤمنين غالب على كل غالب مكتوب بكل طالب إمام المشارق والمغارب مولاي المتقيان علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين السلام علیکم تحفہ علی علیہ السلام مدد سلامت رہیے شاد رہیے آباد رہیے خوش رہیے جہاں بھی رہیے کل ایمان کے سائے رحمت میں رہیے آمین یا رب العالمین تمام حاضرین کو تمام ناظرین کو تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو تمام ہمارے احباب کو تمام ہمارے اصحاب کو کل کائنات کو کل عالمین کو انوار مقدسہ کا یہ ماہ بہت بہت مبارک ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین اور آج ہم ایک بہت ہی مختلف عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس عنوان کا تعارف دے رہے ہیں ایک ایک نور مقدس کے ظہور پہ نزول پہ ولادہ پہ یا اردو کے ولادہ. جی ہاں ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا اس سیگمنٹ کا نام ہے گوہر یگانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور اس پروگرام میں ہم آپ کو گوہر یگانہ بھی سمجھائیں گے اور اس میں جو ہر شخصیت ہے، جو ہر نور کی مماثلت ہے، جو ہر نور کی فضیلت ہے، وہ بھی ہم آپ کو پہ در پہ سمجھاتے ہوئے جائیں. اور منسوب آج یہ پہلا پروگرام جس نور اول کی ایک خوبصورت سی کلی کے حوالے سے ہم بیان کریں گے، ان کا تعارف کروانے کی میری نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی اوقات، نہ کوئی بساط. میں مکتب العلم الشہر کی ایک بہت ہی ادنا عاجز حقیر طالب علم، کتابوں سے جو ملا، جتنی ہماری تحقیق ہوئی، جتنی ہم پہ عطا ہوئی، وہ آپ تک ہم پہنچانے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم کچھ اس طریقے سے ان کا تعارف دیں کہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ انوار مقدسہ کا خانوادہ، خانوادہ رحمت للعالمین، خانوادہ آل یاسین، خانوادہ ہے آل کوثر، خانوادہ ہے آل طاہر المطہر کی فضیلت کیا ہے، فصاحت کیا ہے، بلیغت کیا ہے، اور بلاغت کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت کیا ہے، اور پھر سخاوت میں ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے، اور انہوں نے انسانیت کو کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھانے کے لیے خود عمل کیا. آپ ناظرین کو وہ حدیث ثقلین تو یاد ہوگی کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اہل بیت. کتاب دین محکم ہے، پروردگار عالم نے کتاب میں تحریر فرما دیا، رسول نے بیان کر دیا. اب عمل کون کرے؟ وہ جو حلم رب وفا کے خود پروردگار، صراط مستقیم پر ہم تمام مومنین کا ہاتھ تھام کر ہمیں صراط المستقیم پار کروانے والے، وہ جو حوض کوثر کے والد، جن کے گھر میں خود کوثر کی تفسیر ظاہر. عزیزان محترم، پہلی شعبان منصوب ہے باحوالہ
کتب کے اور ہمارے معلمین کے، ہمارے مصادر اول سے جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، جن کی شان میں شریعت خود بیان کر رہی ہے کہ اگر آج یہ نہ ہوتی، اس دور میں آپ موجود نہ ہوتی، تو شریعت محمدی نیست و نابود ہو جاتی، دین محکم ختم ہو جاتا۔ آپ وہ خاتون ثانی جو خاتون اول کی دختر ہے، آپ کی فصاحت میں کیا بیان کروں۔ آپ نواسی ملکۃ العرب ہیں، آپ نواسی رحمت للعالمین ہیں، بنت علی ہیں، بنت سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ کے بھائی امام حسن، امام حسین، مولا ابو فضل عباس، 18 بھائیوں کی بہن آپ اور جناب کلثوم۔ آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور آپ کے شجاع بچے اور محمد علی عباس اور آپ کی نیک اختر بیٹی کلثوم۔ ملنا عطائے جناب سیدہ کون ہے سلام اللہ علیہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھی جگہ پر، اتنے بہترین خانوادے پر، اتنے اچھے لوگوں میں دنیا کے اندر مجھے بھیجا کہ میں خدمت اہل بیت میں اپنا ایک ایک وقت، ایک ایک دقیق، ایک ایک لمحہ صرف کرتی ہوں۔ اور گوہر جگہ، یہ ہمارا عنوان، تعارف قرآن کا میں نے دیا، عنوان پہ گفتگو کا آغاز کر رہی ہوں۔ گوہر فارسی زبان کی اصل ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یگانہ یہ بھی فارسی زبان کی اصل ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ 9 حروف تہجی خوبصورت بن کر تسبیح جناب سیدہ کی طرح دانوں میں پرو کر انوار مقدسہ کا یہ خوبصورت پیغام، یہ خوبصورت ماہ کی فضیلت ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ میں بہت بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں قائم ٹی وی کے اور ہماری ماشاءاللہ بہن بطول زہرا کی، کہ انہوں نے میرے ساتھ اس عنوان کو نہ کہ پسند کیا، بلکہ اس عنوان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ آپ اس پہ اس طریقے سے گفتگو کریں کہ تمام ہم انوار نور کونین کی بات بھی کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پروگرام کا جو نہج ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، سے بھی مماثلت بہت ساری گفتگو کر سکیں اور ہم لوگوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہم آغاز کیا ہے ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، کہ جو کسی تعریف اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کے لیے بڑا خوبصورت خانوادہ، بڑا بہترین اعلیٰ معیار کی شریعت، اعلیٰ معیار کی تمام فضیلتیں ان کے سامنے موجود، اور خود جس وقت ان کا کائنات میں ظاہری ظہور ہوا، ولادہ ہوا، اس وقت آپ گریہ کھنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور تمام مکاتب فکر نے اس جملے کو لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین بیت سیدہ میں داخل ہوئے تو آپ نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا، اور جناب زینب نے اپنی آنکھوں کو کھول کر بھائی کا دیدار کیا، اور بھائی نے مسکراتے ہوئے بہن کے آنسوؤں کو صاف کیا،
اور پھر لسان صدق کا وہ سلسلہ جو بیت سیدہ میں مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے رسول خدا سے، امیر کائنات سے، اس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا چلا۔ جس وقت آپ تعلیم اور تربیت دینے کے سنسیقے میں آئیں، اس وقت آپ کی فصاحت و بلاغت وہاں کی خواتین نے محسوس کی کہ آپ بہت ہی بہترین طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی اور تجوید بہت خوبصورت طریقے سے آپ پڑھایا کرتی ہیں۔ آپ کی قرأت کا جو لحن ہے وہ جس وقت آپ نماز میں ادا کرتی، امیر کائنات بہت خوش ہوا کرتے اور بیٹی کا ماتھا چوم کے کہتے، زینب تمہارا قرآن پڑھنے کے جو انداز ہے اس سے ملائکہ بھی مسرور ہوا کرتے ہیں۔ تسبیح جناب سیدہ جس وقت آپ ادا کرتی ہیں تو پورے بیت سیدہ میں آپ کی آواز ایسے گونجتی ہے کہ جیسے سیدہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ کا نقل و حمل، آپ کی اطاعت گزاری، باپ کا خیال رکھنا، یہ ورثے میں آپ کو جناب سیدہ کونین سے ملا ہے، کیونکہ جناب سیدہ کونین کو رسول خدا نے خود کہا فاطمہ میری ماں ام ابیہا، اور آپ بعد جناب سیدہ ثانی ام ابیہا کہ آپ نے باپ کا خیال بھی رکھا، بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھا، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی مادر ثانی جناب ام البنین کا بھی خیال رکھا، اور ام البنین بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی۔ تو عزیزان محترم، یہ ماہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت ہی رحمتوں والا ہے۔ اس ماہ میں آپ روزہ رکھیں شکرانے کا، اور اللہ رب العزت سے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں کہ پروردگار تو نے اتنے بہترین خانوادے میں ہمیں بھیجا ہے، بہترین خانوادے میں ہم نے تعلیم تربیت پائی ہے، اور ہم در سیدہ کی کنیزیں اور غلام ہیں۔ تیری رحمتوں کا یہ اثر ہے کہ ہم ماہ شعبان میں اتنے بہترین دنوں میں عید کا ماحول پاتے ہیں، عید اور سعید کی مبارکباد دیتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن نظر و نیاز کا اہتمام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف روحانیت کا ہی تصور رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم، جب آپ روحانیت کا اثر لے کر، تصور لے کر کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی پکوان پکائیں گے، تو آپ کے اس پکوان میں بہت لذت ہو، اس نیاز میں بہت برکت ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے خانوادے کی تمام چیزوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ دور حاضر کے اندر یہ تمام مسئلے مسائل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے جناب ثانیہ زہرا کی تربیت سے ہی حل کرنا ہے۔ پریشانی میں باب الحوائج کا در ہے، ہمیں باب الحوائج کے در پہ ہی آنا ہے، بیوی سے استغاثہ کرنا ہے، ہمیں کسی اور طرف نہیں جانا۔ اور اسی لیے ایسے تمام انوار کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس پروگرام کا نام ہم نے گوہر یگانہ رکھا ہے۔ گوہر کے معنی میں نے آپ کو ابھی بتائے، اور یگانہ کے معنی ہے واحد، بے مثال، لاجواب، بے نظیر، جس کی کوئی مثل نہ ہو، جس کا اپنا ہی ایک وجود ہو، اپنی ایک الگ شخصیت ہو، اور شخصیت ایسی ہو کہ قمر جلال پوری خود کہتے ہوئے نظر آئے، بنتے علی علی کی طرح سرفراز ہیں، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب اصول دین کی جائے نماز ہیں، زینب فروغ دین کی عمر دراز ہیں، زینب امر الہی کی جوت ہیں، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ عزیزان محترم، میں بہت لطف کے ساتھ
اس نظم کو پڑھتی ہوں، اور اس نظم میں مجھے پوری شریعت، پوری کربلا، پورا قرآن، اصول دین، فروغ دین، سب چیز کی تعلیم ملتی ہے. لیکن مجھے یہ نظم بہت تشنا لگی. میں نے سیدہ کونین سے دعا کی، ثانی زہرا کا واسطہ بھی کی کہ بی بی مجھے نظم تشنا کیوں لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مکمل ہوگا. یکدم عطا ہے. بی بی نے جسارت دی. میں نے اپنے قلم کو کرتاس کے سینے پہ جمع کیا اور دوبارہ میں نے اس کا آغاز کیا، اور جس وقت انتہا کرنے لگی تو میں خود حیران ہو گئی. میں آپ تمام ناظرین کو اپنی اس محنت سے آگاہ کروں کہ بارہا میں نے ممبر پہ تو اس کو پڑھا ہے، لیکن آج آپ سب سے گفتگو کرنے کا جو موقع ملا ہے اس میں آپ کو اپنے ساتھ اس عبادت میں شامل کرنا چاہتی ہوں. تو ملاحظہ فرمائیے، دوبارہ میں اس نظم کو پڑھ رہی ہوں، اور اس کے بعد جو میں نے آخر کا مسدس لکھا، شاید ہی میں پھر کبھی کچھ ایسا لکھ پاؤں کہ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب اصول دین کی جائے نماز ہے، زینب فروغ دین کی عمر دراز ہے، زینب امر الہی کی جوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے. بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائیں وہ شام سے، زینب چلی تو جبر کا سورج پلٹ گیا، قدموں کی چاپ سن کے ستمگر سہم گیا، تختہ امیر شام کا اس دم پلٹ گیا، خطبوں کے دریاؤں میں زمانہ سمٹ گیا، مانند ذوالفقار کے قہر جلی کی ہے، لہجہ بتا رہا ہے یہ بیٹی علی کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بے شک گوہر یگانہ، خاص شخصیت ثانیہ زہرا، آپ کا چلنا بھی حیا کا پیکر، آپ کا رکنا بھی حیا کا پیکر، آپ کی عبادت بھی حیا کا پیکر، آپ کی سخاوت بھی حیا کا پیکر، آپ کی فضیلت بھی حیا کا پیکر، آپ کی بلاغت بھی حیا کا پیکر، آپ کی استقامت حیا کا پیکر، آپ کے خطبات حیا کا پیکر، آپ کا لہجہ حیا کا پیکر، آپ کی لسان حیا کا پیکر، آپ کا وجدان حیا کا پیکر، آپ کا رخ انور حیا کا پیکر. آپ اگر دیکھ لیں زمانوں کو تو ہوائیں رک جایا کرتی، آپ خود بات دن درباروں میں تو زمینیں دہل جایا کرتی ہیں. آپ کی وجہ سے آج ہم تمام کنیزوں کے سر پر ثانی زہرا کا سایہ چادر تطہیر موجود ہے. آپ کی وجہ سے ہم باوقار ہیں، آپ کی وجہ سے ہم با حیا ہیں. آپ کے حجاب کی قسم ہمارے حجاب قائم اور دائم ہیں. آپ کے میعاد کی قسم آپ کی وجہ سے ہمارا وقار قائم اور دائم ہے. آپ کی وجہ سے قائم موجود ہیں، ہماری دعاؤں سے قائم موجود ہیں. آپ کی وجہ سے قائم ظاہر ہوں گے، ہماری دعاؤں سے قائم ظاہر ہوں گے. آپ نے قائم کا تعارف دے دیا، ہم نے قائم کا تعارف لے لیا. آپ نے متعارف کروایا قائم کو، ہم نے معرفت پائی قائم کو. قائم سے قائم تک ہم چل رہے ہیں، اسی دعا پہ، اسی جزا پہ. یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا بارویں سرکار کے بغیر. مولا یہیں لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. انشاءاللہ العزیز ہم پھر اپنے دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر گفتگو کریں گے گوہر یگانہ پر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. التماس دعا مولا وارث. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم